جی یہاں پہ رہتے ہوئے تھینکس گیونگ ہیں، برتھ ڈیز ہیں اور کسٹمز ہیں جو منائے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو جس قوم کو فالو کرے گا اس کا حشر بھی اسی قوم کے طریقے پہ ہوگا. تو کیا ہم اس طرح کے فنکشنز وغیرہ اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ میں دونوں چیزوں کا الگ الگ جواب دوں گا. پہلے یہ کہ دنیا کے ساتھ ہمارے رشتے کی سب سے پہلی بنیاد انسانیت. ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں. مذہب کی بنیاد پر کسی شخص سے آپ کو نفرت کا حق نہیں ہے. انسانی بنیادوں پر سب بھائی ہیں ایک دوسرے کے. اس کے بعد جب آپ آگے بڑھ کے کسی قوم کا حصہ بن جاتے ہیں، آپ آئے، کوئی اور آیا، اس نے آگے کسی معاشرے میں شریعت اختیار کر لی، تو آپ اصل میں اس قوم کا حصہ بن جاتے ہیں. تو آپ کا قومیت کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. یہ بہت مقدس رشتے ہیں. اس میں ملنا بھی ہوتا ہے، جانا بھی ہوتا ہے، لوگوں کی خوشی اور غمی میں بھی شریک ہونا ہوتا ہے. ہمارے دین میں صرف دو باتیں بتائی گئی ہیں. وہ یہ کہ ہم کسی شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے. دوسرے یہ کہ ہم اخلاقی لحاظ سے کسی بری بات میں شریک نہیں ہوں گے. بس اس کے سوا آپ تقریبات میں جائیے، آپ مبارک دیجئے، آپ تحفے دیجئے، وہ آپ کے ہاں آئیں، آپ ان کے ہاں آئیے، آپ عید کا کھانا پکائیں، ان کو مدعو کیجئے، وہ کرسمس کا کھانا پکائیں، وہ آپ کو مدعو کریں، جائیے. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ دو کام ہم نہیں کریں گے. کوئی غیر اخلاقی کام نہیں کریں گے، شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے. تو ہمارے دین میں کوئی چھوت نہیں قائم کی گئی انسانوں کے ساتھ. سب انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں. جب ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے حقوق ہم پر قائم ہو جاتے ہیں. ہمارے دین میں تو اگر کوئی آدمی سفر میں آپ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہو تو اس کو بھی پڑوسی قرار دے دیا گیا، اس کے بھی حقوق ہیں. تو اس لیے از راہ کرم اس طرح کے تکشفات میں مت پڑیے، صرف اس بات کا خیال رکھیے. میں آپ کو مزید بتا دوں کہ قرآن مجید نے اس سوال کو باقاعدہ موضوع بنا کے ایک جگہ کلام کیا ہے سورہ اعراف میں، اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز ناجائز ہے، فلاں چیز یہ ہے، اس کا جواب دیا ہے. اور یہ کہا ہے کہ اے پیغمبر میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں نے کھانے پینے کی چیزوں کے سوا صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، صرف 5 چیزیں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. قل انما حرم ربی، ان سے کہو اے پیغمبر کہ میرے رب نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ. وہ چیزیں کیا ہیں سن لیجئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بدکاری کو حرام کیا ہے، میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، کسی کا حق تلف کرنے کو حرام کیا ہے، میں نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام کیا ہے، میں نے شرک کو حرام کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے دین بنانے کو حرام کیا ہے. بس میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کو لکھ کے رکھ لیجئے اپنی میز کے اوپر. حرام حلال میں جو اتنی لمبی فہرستیں ہیں خدا نے اس کا جواب دے دیا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے حرام ہی صرف یہ 5 چیزیں کی ہیں اور کچھ حرام نہیں کیا. تو اس لیے بس ان کا خیال رکھیے، یعنی کسی کام میں کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ ہو، آپ شرک کا ارتکاب نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو اخلاقی لحاظ سے برا کام ہے. باقی تقریبات میں جانے میں کوئی حرج نہیں. دوسرا جو سوال کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ دوسری قوموں کی مشابہت اختیار نہ کرو. تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بالکل ایک ضعیف روایت ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں. اور جو کچھ ہے اس کا وہ مطلب ہی نہیں ہے جو لوگ بیان کر رہے ہیں. یعنی یہ اس موقع پر بات کہی گئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارروائی کا آغاز کیا ہے اللہ کے حکم پر منکرین کے خلاف. تو اس میں مسلمان جو لوگ ہو چکے تھے مختلف بستیوں میں، ان سے کہا گیا کہ آپ کارروائی سے پہلے اپنی شناخت قائم کر لیں کوئی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی میں کارروائی آپ کے خلاف ہو جائے. اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی دوسروں سے ملا جلا رہے گا تو پھر ہم بھی اس کو انہی میں سمجھیں گے. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں تھا. اس وقت حال یہ ہے کہ نہ کسی کو کار میں بیٹھتے ہوئے مشابہت یاد آتی ہے، نہ جہاز میں سوار ہوتے ہوئے آتی ہے، نہ موبائل کان سے لگاتے ہوئے آتی ہے، نہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر فیس بک پہ بیٹھے ہوئے آتی ہے. یہ آتی ہے تو اس وقت آتی ہے کہ جب آپ کوئی اس نوعیت کا کام کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو تمام تقریبات جو ہیں ان میں یہی دیکھا جائے گا کہ کوئی شرک نہیں ہے یا کوئی اخلاقی لحاظ سے برائی نہیں. اسلام نے یہ معیار دیا ہے، اس پر ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی معاملہ کریں گے، اس پر ہم اہل کتاب سے بھی کریں گے، ہر ایک سے کریں گے. ہمارے یہاں ہندوستان میں
ہندو تھے، لوگ ان کی تقریبات میں شریک ہوتے تھے، ملتے تھے، دوستی ہوتی تھی، تعلق ہوتا تھا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا، ہمارے گاؤں میں بہت تھے ہندو، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بچپن میں کوئی بہت جگری دوست کون تھا؟ تو انہوں نے کہا خوشی رام، ایک ہندو۔ یعنی معلوم نہیں مسلمانوں کے اندر یہ چیز اب کہاں سے پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ سب کو انسان سمجھیے، ان سے محبت کیجیے، ان کو اپنی قوم کا فرد سمجھیے اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیجیے۔ البتہ شرک اور بد اخلاقی کے بارے میں آپ کے پاس ایک میسج ہے، وہ ساری دنیا کو پہنچائیے۔